ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ تاریخ 7واں مہینہ 2001 عثمانیہ کالج کے حلمہ فضل کی بات کی نشست مفتی شعیب اللہ صاحب بنگلوری 7واں بیان۔ ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم لجنۃ العلماء بنگلور کرناٹک کے جو صدر ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے سامعین کو محسوس فرمائیں۔ مستفید الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ حضرات علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اور خالص حضرات علماء کرام کا اور دینی خدام کا اجتماع بہت ہی خوش آئند اور مستقبل کے اعتبار سے بہت ہی مفید اور بارآور ہے۔ ابھی قریب میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ لجنۃ العلماء کرناٹک نے بنگلور کے اندر تمام علماء کرناٹک کو جوڑا تھا، اور اس کا عنوان بھی یہی تھا جو آپ کے ہاں عنوان ہے، اور تقریباً 1000 علماء کرام مختلف مقامات سے، کرناٹک سے بھی اور دوسرے اور صوبوں سے بھی تشریف لائے، اور اکابر علماء کرام نے اس مسئلے پر بہت ہی سیر حاصل بحث فرمائی۔ دلائل کی روشنی میں غیر مقلدین کے سلسلے میں اور ائمہ اربعہ کے سلسلے میں جو حقائق تھے اس کو واضح فرمایا۔ واقعتاً آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مسئلے کے متعلق بہت ہی سنجیدہ انداز پر غور کیا جائے، اور آج کی ضرورت جس کو میں نے ابھی عرض کیا، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ غیر مقلدین کی طرف سے تقلید کی مذمت میں اور ائمہ اربعہ کی مذمت میں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس قدر غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ یہاں کی پوری تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بنگلور کی حد تک اور اس کے اطراف و اکناف میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض اور علاقوں میں اور صوبوں میں بھی جہاں تک ہم کو رپورٹیں پہنچی ہیں، ان لوگوں کی یہ تخریبی کارروائیاں حد سے متجاوز ہو چکی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان لوگوں کو اتنی چڑ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ وہ امام ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو مجلس کے صدر اپنا مقالہ پیش فرما رہے تھے، اس کے اندر بھی سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا مناقب ہیں اور ان کے کیا فضائل ہیں۔ درمیان ایک بات یاد آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ
جو مشہور محدث ہیں اور اسماء الرجال کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، جنہوں نے بہت ساری کتابیں اسماء الرجال کے فن پر لکھی، جن میں سے میزان الاعتدال اور تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء، یہ ان کی بہت ہی معروف اور مشہور کتابیں ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں انہوں نے ان معتبر اور مستند اور ایسے محدثین کا تذکرہ لکھا ہے جن کی طرف پوری کے پوری امت فن حدیث کے سلسلے میں رجوع فرمائی۔ اس میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی لکھا ہے، اور آپ پوری کتاب پڑھ جائیں، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، بے شمار ائمہ کا، بے شمار مجتہدین کا، بے شمار محدثین کا، فقہا کا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا تو ان کے ساتھ میں لکھا ہے الامام الاعظم ابو حنیفہ، باقی کسی کے سلسلے میں یہ لفظ انہوں نے نہیں لکھا، حالانکہ وہ خود شافعی مسلک کے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا اتنا احترام فرمایا اور امام اعظم کے لفظ سے ان کو ملقب فرمایا۔ لیکن ان لوگوں کو اتنی چڑ ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ آئے دن بنگلور کے اندر پمفلٹ شائع ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف مسائل پر بحث کی جاتی ہے، امام اعظم کو گھٹانے کی، ان کے مرتبے اور مقام کو پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو نہایت ہی ناقابل اعتبار قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اگرچہ بہت طویل ہے اور بہت پرانا ہے، جب سے کہ انگریزوں نے اس فرقے کو وجود بخشا اس وقت سے سلسلہ تو برابر ان کا جاری ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے اور گواہ، اور ہمارے علماء نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور مدلل اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ شروع میں یہ لوگ اپنی تخریبی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور پھر علماء حق نے ان کا مقابلہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ دب گئے۔ درمیان میں پھر ایسے حالات پیش آئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں بھی اس فرقے نے اپنی تخریبی کارروائیوں میں بہت زور دکھایا، اور اسی زمانے میں حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے ایک عظیم الشان کتاب تیار کروائی ان کے جواب میں، جس کا نام ہے اعلاء السنن، جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے اور عربی میں ہے، متن بھی اور اس کی شرح بھی دونوں ساتھ ساتھ تیار فرمائی گئی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے، جو حضرت تھانوی کے بھانجے تھے، انہوں نے اس کتاب کو مرتب فرمایا، اور اس کو مرتب کرنے کے لیے 20 سال کی مدت لگی۔ عظیم الشان کتاب فقہ حنفی کے تمام مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس میں ثابت کیا گیا ہے، اور چھپے ہوئے کتاب کو 50 برس سے زیادہ عرصہ ہو چکا۔ اس کے علاوہ حضرات علماء کرام نے نامعلوم کتنی کتابیں لکھی اور دلائل کے ساتھ فقہ حنفی کو مدلل کیا، اور جگہ جگہ اس کی اشاعت ہوئی۔ ان لوگوں نے اس کو دیکھا، اور جن لوگوں نے بھی دیکھا ان لوگوں نے ان کتابوں کی تعریف کی۔ مشہور محدث اور فقیہ علامہ زاہد کوثری مصری رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی قریب زمانے میں گزرے ہیں، انہوں نے اعلاء السنن کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے اپنا تبصرہ لکھا، اور وہ تبصرہ اخبارات کے اندر شائع شدہ ہے، اور اعلاء السنن کے مقدمے میں اس کو لے لیا گیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ میں اس کتاب کو مطالعہ کر کر مدہوش ہو گیا کہ ایسی عجیب و غریب کتاب ایک تمام مسائل پر حاوی اور ان کے تمام دلائل پر حاوی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی تقریبی کارروائیاں برابر جاری ہیں۔ بار بار مطالبہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے۔ بھائیوں بزرگوں، بنیادی طور پر بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ ہمارے علماء کرام بھی جب یہ بخاری شریف پیش کرتے ہیں یا اور کوئی حدیث پاک کی کتاب پیش کرتے ہیں اور احناف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے اور تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، تو بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض ہمارے علماء کرام بھی مرعوب ہو جاتے ہیں، اور یہ مرعوبیت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصحیح یہ جب سامنے پیش کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر ان کی دلیل ہے، ہماری دلیل اس کے اندر موجود نہیں۔ لیکن یہاں بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بخاری شریف ایک دلیل نہیں بلکہ تمام کے تمام علماء اہل سنت کے نزدیک شرعی دلائل 4 ہیں، اور ہر مدرسے کے اندر چاہے وہ شوافے کا مدرسہ ہو یا حنبلیوں کا مدرسہ ہو یا مالکیوں کا مدرسہ ہو یا احناف کا مدرسہ ہو، سب جگہ پر یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دلائل شرعیہ 4 ہوتے ہیں: الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس المستنبط یا المستنبط من هذه الثلاثہ۔ لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل جاتی ہے، جب وہ بخاری شریف پیش کرتے ہیں تو ہم کبھی قرآن کو بھول جاتے ہیں اور کبھی اجماع کو بھول جاتے ہیں اور کبھی قیاس کو بھول جاتے ہیں، اور اسی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس یہ دلیل ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اس لیے کہ بخاری شریف میں دلیل نہیں ہے۔ میں ایک مثال اس کے لیے دوں گا کہ جب قرأت خلف الامام کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں ایک ایسی حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم کی جس کے اندر امام اور مقتدی کا کوئی مسئلہ نہیں پیش کیا گیا ہے، ایک مبہم سی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو ہمارے علماء بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اول قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ غیر مقلدین کا دمکا جہاں پر بخاری شریف کو پیش کرتا ہے، احادیث کی بات کہتا ہے، وہاں قرآن کی بات کہتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ حدیث کی بات تو بہت بھرپور طور پر آپ کے سامنے رکھے گا، لیکن آپ قرآن کی بات کریں گے تو قرآن کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر، اور ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے کہ قرآن کا درجہ اول ہے، اس کے بعد ہی بخاری کا بھی اور کسی اور چیز کا بھی درجہ ہے۔ لیکن جب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے تو ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر صاف طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کے اقوال اور ان کے ارشادات کو لوگوں کے سامنے نقل کرنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور ان کو جلیل القدر امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنے فتاویٰ کے اندر وضاحت کے ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت کریمہ صرف اس سلسلے میں نازل ہوئی کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا جائے، اجماع ہے اس بات پر۔ نقل کرنے والے کون؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بولنے والے کون؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی اس سلسلے میں وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، لیکن قرآن کو بھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ دلائل شرعیہ 4 ہیں، اول درجے پر قرآن کریم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن قاضی بنا کر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ میں کچھ دیر تک مشایعت فرمائی تھی، اور چلتے چلتے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا تھا کہ معاذ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے کوئی قضیہ کوئی مسئلہ پیش آیا تو تم اس کو کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قرآن مجید کے اندر تلاش کروں گا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم قرآن میں اس مسئلے کو نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنت رسول میں اس کو تلاش کروں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا
اجتہد رائی ولا آلو، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں رتی برابر کسر باقی نہ رکھوں گا، پوری جد و جہد کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک ہاتھ مارا جو خوشی کے طور پر تھا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یحب رسولہ یا لما یرضى رسولہ، کہ اللہ کا رسول جو چاہتا تھا اللہ نے میرے قاصد کو اسی بات کی توفیق عطا فرمائی، میں اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں بھلا دی جاتی ہیں، صرف بخاری کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کون سی حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بخاری میں حدیث ہو تو عمل کرنا اور کسی جگہ پر حدیث ہو تو عمل نہ کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک صاحب پہنچے ایک مولانا کے پاس اور یہی بحث انہوں نے شروع کر دی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیا مسلک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اہل حدیث ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف صحیح مرفوع متصل حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا صحیح مرفوع متصل حدیث کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے جو حضرات محدثین کرام نے صحیح حدیث کی تعریف بیان کی ہے اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو ان عالم صاحب نے کہا کہ یہ جو تعریف آپ بیان فرما رہے ہیں یہ کون سی حدیث میں آئی؟ جب تک حدیث کی بات حدیث کے حوالے سے ثابت نہ کرو تو اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر قیاس یہ لوگ اختیار کرتے ہیں اور اجماع کو بھی یہ لوگ استعمال میں لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ اجماع کو مانتے ہیں نہ قیاس کو مانتے ہیں، اور حدیث کے درجے کو قرآن مجید سے بھی اوپر کر دیتے ہیں۔ بہرحال بھائیو بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ فتنہ ایک طویل زمانے سے لوگوں کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے اور کبھی زوروں پر آتا ہے اور کبھی دب جاتا ہے۔ دبتا کب ہے؟ اس وقت جبکہ آپ علماء کرام اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقابل بھی کوئی ہیں تو واقعتاً یہ لوگ دب جاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ میدان خالی ہے تو امت کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، ہر جگہ پر اسی کی بحث شروع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بہت ہی خوش آئین موقع ہے کہ حضرات علماء کرام کا ایک عظیم الشان اجتماع یہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مختلف اطراف اکناف اور اضلاع سے یہاں پر یہ علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ تقلید حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر اگر اہل حدیث دنیا میں نہ ہوتے، غیر مقلدین دنیا میں نہ ہوتے تو اس کی بحث کبھی نہ اٹھائی جاتی۔ یعنی ایک متفق علیہ مسئلہ، ایک مسلمہ امر جس میں کبھی کوئی اختلاف کسی دور میں نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ آج نظری مسائل کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک بدیہی مسئلہ تھا اور پوری امت نے بلا کسی نکیر کے اس کو قبول کیا تھا، اور شروع دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا سواد اعظم پورے کا پورا اس بات پر متفق چلا آتا ہے، لیکن صرف غیر مقلدین کے اس مسئلے کو ابھارنے اور اٹھانے کی وجہ سے علماء کرام کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بحث کی جائے، ورنہ تو حقیقت یہی ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنا ایک فضول قسم کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمہ امر ہو جس میں کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا ہو اور پوری امت اس کو تسلیم کرتی چلی آئی ہو، حضرات صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک پوری کی پوری امت اس پر متفق ہو، اس کے اوپر بحث کرنا خامخواہ وقت کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن بہرحال ضرورت پڑ گئی، جیسے بعض مسائل اتفاقی شروع سے چلے آ رہے تھے، لیکن بعض غلط فرقوں نے، غلط لوگوں نے اس سلسلے میں امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو ان متفقہ مسائل کو بھی نظری سمجھ کر بحث کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ پوری امت شروع سے لے کر آج تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر النبیین تسلیم کرتی چلی آئی ہے، اور یہی آخر النبیین مطلب اور معنی ہے خاتم النبیین کا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا مطلب صحابہ کرام نے یہی سمجھا، تابعین نے یہی سمجھا، تبع تابعین نے یہی سمجھا،
فقہا نے یہی سمجھا، محدثین نے یہی سمجھا، مفسرین نے یہی سمجھا، عوام نے یہی سمجھا، اور یہی سمجھ کر، یہی مان کر انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، یعنی کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ لیکن غلام احمد قادیانی پیدا ہو کر اس نے اس مسئلے کے اندر بحث شروع کر دی اور کہنے لگا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے نہیں ہیں، بلکہ خاتم کے معنی ہے مہر لگانے والا۔ تو لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والے نبیوں کو مہر لگا لگا کر بھیجا کریں گے۔ یہ معنی اس نے بیان کیا۔ اس معنی کے بیان کرنے کے بعد ایک متفق علیہ مسئلہ پوری امت صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک جس بات کو عام کی چلی آئی تھی اس کے اندر ذرا سی ہلچل پیدا ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے اس جاہل کی اور کافر کی بات کو ماننا شروع کر دیا، اور ایک فرقہ اس کے ساتھ میں ہو گیا، اور وہ لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں جن کو ہم لوگ قادیانی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کے بھیجی۔ دیکھیے بھائیو بزرگوں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن غلام احمد قادیانی نے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا، اور آج اس کے اندر بحث کرنے کی نوبت آ گئی، ضرورت پڑ گئی۔ لیکن آج اس کی بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ اجماعی نہ رہا، یا اس مسئلے کے اندر کوئی شک پیدا ہو گیا، اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف برپا ہو گیا۔ جو مسئلہ پہلے سے اتفاقی ہو، علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ جو مجمع علیہ اور متفق علیہ مسئلہ ہوتا ہے، بعد کے اختلاف سے وہ اختلافی نہیں بنتا۔ اختلاف متأخر اجماع مقدم کا نافع اور رافع نہیں ہوا کرتا، یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ اس کے برخلاف اگر شروع میں کسی مسئلے میں اختلاف رہا، مختلف آرا رہی، بعد میں چل کر امت نے اس مسئلے میں کسی بات پر اتفاق کر لیا، کسی نقطے پر اتفاق کر لیا، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ اختلاف مقدم کو اجماع مؤخر ختم کر دیتا ہے، اور وہ مسئلہ بعد میں چل کر اجماعی بن جاتا ہے۔ تو جو پہلے سے اجماعی مسئلہ ہو، بعد کے اختلاف سے وہ رفع نہیں ہوتا، وہ اجماعی مسئلہ اب بھی اجماعی رہے گا، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ باقی جواب دینے کے لیے جب ضرورت پڑے گی تو بحثیں کی جائیں گی، کتابیں لکھی جائیں گی، رسائل تحریر کیے جائیں گے، مناظرے برپا ہوں گے، اور بحثہ بحثی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو مسئلہ اپنی جگہ پر اتفاقی اور اجماعی ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر اجماعی ہی رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں اس کی مثال میں یہی پیش کرتا ہوں، تقلید کا مسئلہ۔ تقلید کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے، جس میں نہ کسی صحابی نے اختلاف کیا، نہ کسی تابعین نے اختلاف کیا، نہ کسی تبع تابعین نے اختلاف کیا، نہ کسی جاہل نے اختلاف کیا، نہ کسی عالم نے اختلاف کیا، نہ کسی محدث و فقیہ نے اختلاف کیا، نہ کسی مفسر اور صوفی نے اختلاف کیا۔ پوری امت شروع سے لے کر اخیر تک اس بات کے اوپر اجماع کیے ہوئے تھی کہ تقلید اپنی جگہ پر ایک شرعی چیز ہے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن 150 برس پہلے جب غیر مقلدین کا وجود ہوا تو انہوں نے اس کے اندر بحث کی۔ اس کے پہلے بھی کچھ اکے دکے لوگوں نے بحث تو کی تھی، جیسے داؤد ظاہری اور ابن حزم ظاہری۔ یہ ابن حزم ظاہری اور داؤد ظاہری، یہ جو حضرات ہیں، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اس مسئلے میں کچھ تھوڑی بہت بحث کی تھی، اور ان کے ساتھ کوئی گروہ نہیں ہو گیا۔ البتہ کچھ لوگ ان کے بھی ماننے والے ہوئے، لیکن بحیثیت کسی فرقے کے یا بحیثیت کسی جماعت کے مستقل طور پر ان کے ساتھ میں کوئی لگے نہیں رہے۔ کوئی کسی جگہ کا، کوئی کسی جگہ کا، کوئی کسی جگہ کا، کوئی انگلینڈ کا، تو کوئی جو ہے جرمن کا، کوئی ہندوستان کا، کوئی پاکستان کا، اکا دکا ان کے ماننے والے جو ہو گئے تو بس وہی ان کے ماننے والے تھے، اور آج بھی اس قسم کے ان کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ تھے، یعنی ابن حزم ظاہری اور
ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ظاہریت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہ کہتے تھے قرآن جو پیش کرتا ہے اس کے ظاہری مطلب کو مان لیا جائے، اس میں غور و فکر کی، اس میں تدبر و تفکر کی، اس کے اندر گھس کر اس کے معانی کے اندر غواصی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک سامنے آئی، اس کا جو ظاہری اور سرسری مطلب سمجھ میں آتا ہے اور وہ جاہل کو بھی سمجھ میں آتا ہے، عالم کو بھی سمجھ میں آتا ہے، اور فلاں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، فلاں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو جو آدمی بھی اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کے ذہن میں ایک سرسری کا مطلب اور معنی آ جائے بس اسی کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس نقطۂ نظر پر جمنے کی وجہ سے جو فاش غلطیاں کی ہیں، پوری امت ان کی وجہ سے پریشان ہے، تمام کے تمام علماء کرام ان کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے کہ ایسی انہوں نے فاش غلطیاں کی جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ میں اس کے لیے دو مثالیں پیش کروں گا، ایک مثال ابن حزم ظاہری کی اور ایک مثال داؤد ظاہری کی۔ داؤد ظاہری پہلے کے ہیں، ابن حزم بعد کے۔ داؤد ظاہری کے بارے میں مشہور امام محدث اور فقیہ علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اور جو آج مسلم شریف ملتی ہے اس پر انہی کی شرح چڑھی ہوئی ملتی ہے، اسی شرح کے اندر حضرت علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک حدیث پاک کے ضمن میں۔ وہ حدیث پاک کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے جمے ہوئے کسی جگہ پر چھوٹا سا کوئی گڑھا وڑھا ہو یا چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے اس پانی کے اندر پیشاب نہ کرو۔ یہ حدیث ہے اور ساری امت اس کو مانتی ہے، مسلم میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی۔ اور اس حدیث پاک سے ساری دنیا کے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا جائز نہیں۔ جو چیز پاک ہے، پانی پاک ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اب کوئی جائے اور اس کے اندر پیشاب کر دے ناپاک ہوگا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ پیشاب کا ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ جب پیشاب کرنا ہی منع ہے تو پاخانہ کرنا تو بدرجہ اعلیٰ منع ہوگا، اس میں کون بے وقوف ہے جو اختلاف کرے گا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں جس طرح ڈائریکٹ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنا منع ہے، اسی طریقے پر پوری امت کہتی ہے کہ اگر کسی اور جگہ کٹورے میں یا کسی اور چیز کے اندر پیشاب کرنے کے بعد کسی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی ڈالتا ہے تو وہ بھی حرام اور ناجائز۔ لیکن آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی، علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ اسی کی یہ تشریح کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں لیکن داؤد ظاہری کا مسلک بہت ہی شنیع اور قبیح اور بدترین قسم کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیشاب کرنا ٹھہرے ہوئے پانی میں تو حرام ہے اس لیے کہ حدیث میں منع ہے، لیکن پاخانہ کرنا جائز ہے۔ کھول کے دیکھ لیجئے، مسلم شریف یہاں ہو تو یہاں بھی کھول کے دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کا یہ بھی مسلک ہے کہ اگر ڈائریکٹ اس میں کھڑے یا بیٹھ کر پیشاب کرے تب تو حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یبولن، کہ تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ لیکن اگر کسی اور جگہ کوئی کٹورے وٹورے میں کر لے اور پھر لا کے اس میں ڈال دے تو چونکہ وہ ڈائریکٹ پیشاب کرنا نہیں ہے اور حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس لیے وہ بھی جائز ہے۔ انہوں نے ظاہریت کو برتا ہے، جو تدبر، جو تفکر، جو تفقہ شریعت میں مطلوب ہے، جس کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تم میری بات دوسروں تک پہنچا دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے تم میں ایسے ہو جو غیر فقیہ ہو اور بعد میں آنے والے فقیہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں نے تفقہ کو اور غور و فکر کو، شریعت کے مسائل میں تدبر کو، اس کو تو حرام سمجھ لیا، ناجائز سمجھ لیا اور اس کو قیاس کہہ کر دوسری طرف انہوں نے پھینک دیا اور خود ایسی فاش غلطیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو ایک مثال تو یہ ہے ان کی ظاہریت کی، یہ داؤد ظاہری کے بارے میں ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، یہ ہے علامہ ابن حزم ظاہری، ان کی ایک مشہور کتاب ہے
کی ظاہریت کی. یہ داؤد ظاہری کے بارے میں ہے. ایک اور مثال لیجئے، یہ ہے علامہ ابن حزم ظاہری. ان کی ایک مشہور کتاب ہے اور اسی کتاب سے ان کی دنیا، ایک مشہور کتاب ہے اور اسی کتاب سے ان کی دنیا میں شہرت بھی ہے. وہ ہے المحلہ بالآثار. المحلہ بالآثار 12 جلدوں کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے ایک جگہ پر اسی حدیث کے بارے میں، جس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم یا فی الماء الراکد، اس کے بارے میں مسئلہ نکالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر دے تو وہ اس کے لیے حرام، اور اس سے وضو کرنا اس کے لیے حرام، اور اس پانی کا پینا اس آدمی کے لیے حرام. لیکن دوسرا کوئی آدمی پیشاب کرنے والے کے علاوہ، زید نے پیشاب کیا تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ زید نے پیشاب کیا لیکن خالد نے یا بکر نے یا شعیب اللہ نے یا کسی خان صاحب نے یا سید صاحب نے کسی اور صاحب نے اس پانی کو پیا تو اس کے لیے جائز ہے، اور اس سے وضو کرے تو وہ بھی جائز ہے اس کے. اور یہ میں ڈائریکٹ حوالہ دے رہا ہوں. پہلا حوالہ تو میں نے مسلم شریف سے آپ کو دیا تھا، لیکن یہ دوسرا حوالہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ڈائریکٹ حوالہ ہے، یعنی محلہ بالآثار کے اندر اسی جگہ پر جہاں پر یہ جو ہے پہلی جلد ہی کے اندر غالباً یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ظاہریت انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے، کس قدر فاش اور فحش قسم کی غلطیوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ظاہری طبقے کے جو لوگ تھے اکے دکے ان کے ماننے والے تو ضرور ہوئے، لیکن کوئی مستقل فرقے کی حیثیت سے وجود میں آئے ہو ایسا نہیں ہوا. ماننے والے تو آج بھی ان کے ہیں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، لیکن فرقے کی حیثیت سے لوگ نہیں تھے. ان دونوں بزرگوں نے بھی تقلید کے سلسلے میں لکھا ہے اور اس کو حرام اور ناجائز وغیرہ وغیرہ قرار دینے کی کوشش کی ہے. لیکن بحیثیت ایک فرقے کے اور پھر ایک تحریک کے طور پر تقلید کے خلاف جو فتنہ اٹھا وہ اسی غیر مقلدین کے طبقے کی جانب سے اٹھایا گیا، اور 150 برس پہلے جبکہ انگریزوں نے ان کو وجود بخشا وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. لیکن تقلید کی جو حیثیت شریعت کے اندر پہلے سے چلی آ رہی، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر واقع نہیں ہو سکتا. جیسے اگر غلام محمد قادیانی خاتم النبیین کی تفسیر آخر النبیین نہ کر کے مہر لگانے والا کر دے تو جو اجماع پہلے سے چلا آ رہا ہے اس اجماع پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. اسی طریقے پر جو تقلید کی شرعی حیثیت پہلے سے پوری امت کے اندر اجماعی طور پر چلی آ رہی ہے، اس فرقے کے اس میں رخنہ اندازی پیدا کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن بہرحال جب مسئلہ آئے گا تو ضرورت تو ہوگی ایسی مجلسیں بھی ہو اور مناظرے بھی ہو، کتابیں بھی لکھی جائے، بار بار لکھا اور پڑھا جائے. چنانچہ طویل زمانے سے سلسلہ چل پڑا ہے. تقلید کی شرعی حیثیت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی ایک عظیم الشان کتاب لکھی جس کا نام ہے الاجتہاد والتقلید. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد بھی بے شمار بزرگوں اور علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی، لیکن اس کے باوجود مسئلہ جہاں تھا وہی ہے. جیسے کہ غلام محمد قادیانی کو آپ آخر النبیین والی تفسیر جو خاتم النبیین کی سارے بزرگان دین مانتے چلے آئے، علماء مانتے چلے آئے، اس کے دلائل فراہم کر دو، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ ہم اس کو ماننے والے نہیں. تو جو نہ مانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے جب بنگلور کے اندر ائمہ اربعہ کانفرنس ہم لوگوں نے انعقاد کی تو بعض لوگوں نے ہم سے آ کر پوچھا کہ آپ لوگوں نے جو یہ مجلسیں قائم کی اور بڑا سا اجتماع کیا اور ہزاروں علماء بھی اور جو ہے عوام بھی اس کے اندر شریک ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ وہی بات اب بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہم نے ان کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے تو آپ کے لیے کیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان کی باتوں میں آ کر بہکتے چلے جا رہے ہیں، جو صحیح العقیدہ تھے، جو علماء سے لگے ہوئے تھے، جو امت سے لگے ہوئے اور جڑے ہوئے تھے اور سواد اعظم سے جڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جب سواد اعظم سے کٹنے لگے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ امت کے اس طبقے کو جو ان کے بہکاووں میں آ رہے ہیں اور فریب میں آ کر جو ہے غلط روش پر جا رہے ہیں، اس طبقے کو جو ہے تسلی پہنچائی جائے. تو اصل میں تو ان کے لیے کیا گیا تھا. باقی شیطان کو جو اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہ اس سے کبھی باز نہیں آتا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اگر ان کو باز آنا ہوتا
دلائل ہی مطلوب ہوتے تو بھائیو بزرگوں میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف اہل حدیث کے سلسلے میں اور علماء احناف کے ان مسائل کے سلسلے میں جو غیر مقلدین اٹھایا کرتے ہیں، جو کتابیں علماء نے لکھی، اگر صرف ان کو جمع کیا جائے تو آپ کا اتنا بڑا حال ناکافی ہوگا جو صرف ہندوستان میں تیار ہوا ہے، بے شمار کتابیں. اور پھر یہ لوگ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ حدیث پر عمل نہیں کرتے یا حدیث کو پڑھتے پڑھاتے نہیں. آپ ہندوستان کے مدارس کا جائزہ لے لیجئے کہ غیر مقلدین کے کتنے مدارس ہیں اور علماء احناف کے کتنے مدارس ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر ان مدارس کے اندر حدیث پاک کا درس ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنے طالب علم آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک ان کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال ان کو کہنا ہوتا ہے اور لوگوں کو بہکانا ہوتا ہے. وہ تو اپنے کام نہیں چھوڑیں گے لیکن آپ کو بھی اپنے کام نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑتے نہیں. چھیڑنا تو ہے نہیں، ہمارا مسلک تو نہیں کہ بھئی کسی کو جا کے چھیڑے. ہماری کسی مسجد میں، ہمارے کسی مدرسے میں، ہماری کسی مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ بطور خاص نہیں کیا جاتا، لیکن آپ ان کی کسی بھی مسجد میں جائیے بغیر حنفیت کا نام لیے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. لینا ضروری ہے. اور ابو حنیفہ کا نام نہ لو تو نیند نہیں آتی. یہ بھی کتنا پیارا نام ہے ان کے لیے. دیکھیے کہ اگر ان کا نام نہ لے تو پھر ان کو نیند نہیں آتی اور حنفیوں کا نام نہ لے تو پھر کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو ان کا جینا اور ان کا مرنا اور ان کا سونا اور ان کا کھانا اور پینا سب کچھ دراصل اسی پر ہے. بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے بھائی بزرگوں، یہ مسئلہ اتفاقی مسئلہ ہے اور اس کو ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خدشہ کبھی نہیں محسوس کیا گیا ہے. اور اس قدر اجماعی مسئلے میں جیسے خاتم النبیین والے مسئلے میں ہم کو کوئی شک نہیں ہوتا اور اس کے اندر اب کی برابر کوئی تردد نہیں پیدا ہوتا. بالکل اسی قسم کا مسئلہ یہ مسئلہ بھی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، کسی طور پر بھی فرق نہیں ہے. تو جیسے وہاں کوئی شک و شبہ قادیانی لوگوں کے شک و شبہ پیدا کرنے سے نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے پر غیر مقلدین کے اس سلسلے میں رخنہ اندازی کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں کسی اور کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. بہرحال جب یہ مسئلہ پیش آیا تو اس سلسلے میں جو ایسی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں جو اس وقت ذہن میں آ سکتی ہیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے ابھی میں عرض کیا شروع میں، دلائل اربع 4 ہیں، دلائل شرعیہ 4 ہیں جن کو دلائل اربع کہا جاتا ہے. اور کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو انہی دلائل سے استفادہ اور انہی دلائل سے اپنا تعلق جوڑنا ضروری ہوگا. اب ہم ان 4 دلائل کے سلسلے میں غور کرتے ہیں کہ تقلید کے سلسلے میں یہ دلائل کیا کہتے ہیں. پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس لیے کہ ساری چیزیں اس کے بعد کی ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو لوگ بدنام کرتے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اور تواتر کے ساتھ تمام کتابوں میں جو امام اعظم سے متعلق لکھی گئی، خواہ وہ مخالفین نے لکھی ہو یا موافقین نے لکھو ہو، سب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قرآن کو لیتا ہوں، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول کو لیتا ہوں، اگر حدیث رسول میں بھی نہ ملے تو پھر میں حضرات صحابہ کرام کے اقوال کو لیتا ہوں. اگر ان میں اجماع ہوتا ہے، سارے صحابہ کسی پر متفق ہوتے ہیں، جیسے 20 تراویح کا مسئلہ، 20 رکعت تراویح، تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر میں اس سے تجاوز نہیں کرتا. اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جو میں چاہتا ہوں لیتا ہوں، جو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں. اس لیے کہ دونوں کو تو لے نہیں سکتے. جو امام اعظم کو اقرب نظر آتا ہے اس کو لیتے ہیں اور دوسرے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جب وہاں بھی نہیں ملتا اور مسئلہ تابعین تک پہنچتا ہے تو پھر میں قیاس اور اجتہاد سے کام لیتا ہوں. اور فرمایا کہ میں وہاں تقلید نہیں کرتا. ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں. یہ امام اعظم کا مسلک ہے. سب سے پہلے قرآن کریم، دوسرے نمبر پر حدیث پاک، تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ اور چوتھے نمبر پر قیاس. یہی ترتیب ہے جس کو پوری امت نے تسلیم کیا ہے.
امت کا کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں، خواہ وہ امام شافعی ہو، خواہ وہ امام مالک ہو، یا امام احمد بن حنبل ہو، یا امام بخاری ہو، یا امام ترمذی ہو، یا امام مسلم ہو، یا ابن المبارک ہو، یا سفیان ثوری ہو، یا ابن عیینہ ہو، یحییٰ بن معین ہو، یا کوئی اور محدث ہو، سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ دلائل اربع یہ ہے اور ان کی ترتیب بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو، اب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کئی آیتیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقلید کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں صرف چونکہ وقت بھی کم ہے اس لیے بہت اختصار کے ساتھ میں ان چاروں کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم، اس کے اندر آیتیں موجود ہیں۔ ایک آیت لیجیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولو الامر سے یہاں پر مراد حضرات علماء کرام ہے، اور جمہور علماء نے یہی تفسیر اس کی مقبول قرار دی ہے۔ بعض علماء نے اولو الامر سے مراد حکام کو قرار دیا ہے، لیکن حکام بھی اگرچہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں حکام اس سے مراد ہے باتفاق علماء اس سے مراد ہے۔ علماء کی ماتحتی میں اس سے مراد وہ حکام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صرف حکام کی بات کو مانی جائے، علماء کی بات کو نہ مانی جائے، یہ تفسیر کسی نے نہیں کی ہے۔ چنانچہ لوگ یہاں پر یہی گڑبڑ کرتے ہیں، اہل حدیث اور غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ یہاں اولو الامر سے مراد علماء نہیں ہے، اور مراد ہے تو کہتے ہیں حکام مراد ہے، بادشاہ وقت مراد ہے، اور اپنے زمانے کا امیر مراد ہے۔ ذرا سی عقل ہو، تمیز ہو، شعور ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہاں پر حکام مراد ہو سکتے ہیں تو پھر علماء جو ان کے بھی بڑے حکام ہوتے ہیں وہ کیوں مراد نہیں ہو سکتے۔ اور چنانچہ سارے علماء نے اور محدثین اور فقہا نے یہاں پر اولو الامر سے مراد حضرات علماء کو لیا ہے۔ مفسرین نے ان کے اقوال ذکر کیے ہیں، اس کے لیے تفسیر طبری آپ دیکھ لیں، اور ابن کثیر کی تفسیر بھی دیکھ لیں، اور روح المعانی بھی دیکھیں، قرطبی کے اندر بھی اس کی بحث موجود ہے۔ ساروں نے اس بات کو لکھا، اور مزید ایک حوالہ آپ کے سامنے ایک غیر مقلد کا بھی دیتا ہوں، یہ ہے نواب صدیق حسن خان صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہاں پر دو قول ہیں کہ اولو الامر سے مراد یا تو علماء ہے یا حکام ہے، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ یہ عام ہے، یعنی دونوں مراد ہیں۔ اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دونوں مراد ہے، لیکن علماء کی مطبوعیت اسلم ہے اور حکام کی مطبوعیت تابع ہونے کی حیثیت سے۔ بات تو صاف ہو گئی۔ اس سے ساتھ میں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی یعنی علماء کی اطاعت کرو، اور ان کے ضمن میں، ان کی ماتحتی میں اگر ان کے مطابق چلتے ہو تو حکام کی بھی اتباع کرو۔ یہ آیت کریمہ کا منشا ہے۔ اور دوسری آیت میں نے عرض کی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کے اندر بھی فرمایا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر معلوم نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ پوچھنا اور ان کی بات کو مان کر چلنا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اہل علم نہ ہو۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہیں، جیسے ہم سب بظاہر تو کچھ اہل علم ہو گئے، تو پھر کیا ہم لوگوں کو تکلیف کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے کہ یہاں پر علم سے مراد یہ ہے کہ اس پائے کا علم نہ ہو تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے قرآن اور حدیث میں اجتہاد کر کر مسائل کا استنباط اور استخراج جو اتنا عظیم الشان قسم کا کارنامہ ہے، ایسی صلاحیت اور اس قسم کی قابلیت آج ہم لوگوں کے اندر پائی نہیں جاتی، تو اس لیے ہم بھی لا یعلم ان کے اندر ہی داخل ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی اتباع اور ان لوگوں کی تقلید ضروری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہاد کی قوت عطا فرمائی، جن کو حضرات فقہاء کرام کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرے قرآن کریم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جب احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اہل علم کو اہل علم کی طرف رجوع کرنے کے لیے فرمایا،
مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن کریم سیکھنا ہو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب سے سیکھے، اور جس کو فرائض کے مسائل معلوم کرنا ہو، میراث کے مسائل معلوم کرنا ہو، تو وہ حضرت زید بن ثابت سے جا کر پوچھے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے مسائل کو ایک صحابی سے مخصوص کر کے فرمایا کہ جن کو پوچھنا ہو وہ جا کر حضرت زید بن ثابت سے پوچھ لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تقلید ضروری نہیں تھی، ہر آدمی خود ہی مجتہد ہو سکتا تھا، اگر خود قرآن کریم اور حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر خود ہی سارے مسائل کو عرض کر سکتا تھا، معلوم کر سکتا تھا، تو حضرات صحابہ میں یہ اعلان جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو فلاں اور فلاں سے سیکھو، اور اگر مسائل سیکھنا ہو یعنی حضرت میراث کے مسائل سیکھنا ہو تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر سیکھو، یہ کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہوتی۔ اور لیجیے ایک مشہور محدث علامہ ابن القیم، یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ابن تیمیہ کے بڑے مداح، اور یہ غیر مقلدین ان کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ان کی بڑی معروف کتاب ہے اعلام الموقعین۔ اس کے اندر پہلی جلد میں جہاں انہوں نے بحث شروع کی ہے، بالکل ابتدائی حصہ، اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں 9 افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کی خدمت پر مامور فرمایا تھا۔ یہ تو حدیث میں ہے، میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلدین ماننے کا دعویٰ بھی کرتے اور ان کے اقوال کو مستند سمجھتے ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے شروع ہی کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 صحابہ کرام کو، آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کی تعداد کتنی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، 1,24,000 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب 1,24,000 صحابہ حج میں شریک تھے تو جو شریک حج نہیں تھے ان کی تعداد کتنی ہوگی، اور جو دور دور پھیلے ہوئے تھے وہ کتنے لوگ ہوں گے، اس کا تو کوئی احصا نہیں کیا جا سکتا، احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھوں صحابہ موجود، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 صحابہ کرام کو منتخب کیا اور فرمایا کہ مسائل ان سے پوچھو، اور ان حضرات کو منصب افتاء پر فائز کیا، اور لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے۔ یہ ایسی مستند دلیل ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن موجود اور حدیث موجود تو ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، اور کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 صحابہ کی کیوں منتخب فرمایا تھا؟ معلوم ہوا کہ ان صحابہ میں کچھ ایسی شان موجود تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کے قابل سمجھ کر ان کو اس پر فائز فرمایا تھا، اور دیگر صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ ان سے پوچھ لیا کرو۔ یہ جو ہے حدیث پاک کی 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر اس کے بعد آئیے اجماع پر۔ اجماع کی بات شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، تمام کے تمام صحابہ متفق، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی تقلید ہوا کرتی تھی، اور اس کی دلیل تو وہی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے 9 کو منتخب فرمایا اور دیگر صحابہ کو ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے حکم فرما دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رجوع کیوں ہوتا ہے؟ ماننے کے لیے یا نہ ماننے کے لیے؟ اگر ماننے کے لیے ہے تو تقلید ثابت، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ماننے کے لیے نہیں ہے، ویسے ہی بہتہ بحثی کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضول کام کا حکم دے دیا تھا کہ بس بحث کرتے رہو، عمل تو کرنے کی ضرورت نہیں۔
ظاہر بات ہے کوئی اس بات کو تجویز نہیں کر سکتا، یہی تجویز کرے گا کہ حضرات صحابہ کو حکم تھا کہ جو مسئلہ پیش آئے جہاں تم کو معلوم نہ ہو، حضرات صحابہ میں سے فلاں اور فلاں کی طرف جاؤ اور ان سے معلوم کر کے تم عمل کر لیا کرو۔ یہی ساری دنیا میں کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے تقلید، کہ جو مسئلہ معلوم نہیں اس کو پوچھا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے۔ جن علماء نے اس سلسلے میں محنتیں کی اور مجاہدات کیے اور انہوں نے پوری عمر اس کے لیے صرف کی ہے، ان کی طرف رجوع کر کے مسئلے معلوم کر کے عمل کیا جاتا ہے۔ اسی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ تو تیسری دلیل جو ہے وہ اجماع امت ہے، اور اجماع میں سب سے پہلے صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ یہاں پر علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے کہ جو اجماع حجت شرعیہ ہے، وہ حجت شرعیہ کون سا اجماع ہے؟ مطلق امت کا اجماع یا حضرات صحابہ کا خاص طور پر، اس میں تو اختلاف ہوا، لیکن اجماع کی حجیت پر تو بہرحال پوری امت کا اجماع ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو گیا، اور جو لوگ سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتے ہیں، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم ان کو پھیر دیتے ہیں اسی کی طرف جس طرف کہ وہ جانا چاہتے ہیں، جاؤ اسی طرف بھاڑ میں۔ اور اس کے بعد میں فرماتے وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کو جہنم رسید کریں گے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاویٰ کے اندر اجماع کی حجیت کو ثابت کرتے ہوئے اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اجماع کا منکر ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، فتاویٰ کے اندر ان کی عبارت موجود ہے۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ مجھے یہ عنوان دیا جانے والا ہے تو میں وہ عبارتیں آپ کے سامنے کوٹ کر کے لاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آج بیان کرنے تو نہیں آیا تھا، یہاں کے اجماع میں شرکت کے لیے میری حاضری ہوئی۔ میرے مخدوم حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب والا جاہی دامت برکاتہم نے مجھے حکم فرمایا کہ مجھے وہاں پر جانا ہے اور اس قسم کا اجتماع ہونے والا ہے، تو بھی چل۔ تو بس ان کے کہنے پر ان کے ساتھ یہاں پر حاضری ہو گئی۔ یہاں پر پہنچا تو یہاں کے ذمہ دار احباب نے فرمایا کہ مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ اگر مجھے پہلے سے اطلاع ہوتی اور مجھے عنوان بھیجا جاتا تو میں وہ ساری عبارتیں کوٹ کر کے لاتا اور حوالے بھی صفحات کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن چونکہ میں تو خالی ذہن یہاں پر آیا تھا، جو باتیں میرے حافظے میں ہیں بس انہی کو آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ تو پورے حوالے جات لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ تو بہرحال بھائیوں، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ وہ آدمی معلوم ہوتا ہے آیت کریمہ سے کہ جو اجماع کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے۔ لیکن آج آپ غور کریں گے تو سواد اعظم سے کٹ کر پوری امت جن جن باتوں پر مجتمع ہے ان باتوں سے ہٹ کر غیر مقلدین اپنا ایک الگ سا طریقہ بنائے ہوئے، اور جو اجماعی مسائل ہیں ان کو یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ اجماع امت کو بھی حجت تسلیم نہیں کرتے۔ علامہ ابن تیمیہ کی اس عبارت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے مولانا زکریہ صاحب دامت برکاتہم جو ہے چند دنوں سے عام طور پر اس مسئلے پر بحث فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ یہاں حضرت مولانا ہے کہ نہیں معلوم نہیں؟ تو حضرت مولانا عام طور پر فرمایا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ تو کرے، اس لیے کہ غیر مقلد لوگ پوری امت کو مشرک قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تقلید کرتے ہیں۔ کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام شافعی کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام مالک کی تقلید کرتا ہے، اور کوئی امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہے، حتیٰ کہ جو عرب کے عمراء اور وہاں کے علماء ہیں وہ سب کے سب بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں۔ تقلید کے سلسلے میں ابھی ائمہ اربعہ کانفرنس کے موقع پر لجنۃ العلماء کرناٹک کی جانب سے امام حرم عبداللہ بن السبیل مشہور و معروف جو وہاں کے بڑے امام ہیں، ان کا ہم نے فتویٰ بھی شائع کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے دلائل سے تقلید کی شرعی حیثیت کو واضح فرمایا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عرب والوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے کی یہ حیثیت ہے کہ یہ لوگ ان کے فتووں کو نہیں مانتے۔
بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تو پوری امت کو مشرک قرار دیتے ہیں. مولانا پی ایم زکریا والا جاہی دامت برکاتہم فرما کرتے ہیں کہ آپ علماء ان پر کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگاتے. مجھے علامہ ابن تیمیہ کی بات یاد نہیں آئی تھی اتنے دنوں سے, وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ انہوں نے تو جہنمی لکھا ہے. جو اجماع کو نہ مانے وہ جہنمی ہے. اس کے روشنی میں چاہے تو فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال بھائیو, یہ اجماع امت بہت ہی معتبر ترین دلیل ہے. جب اس کی روشنی میں ہم غور کرتے ہیں تو پوری امت کو شروع سے لے کر اخیر تک اس بات پر متفق پاتے ہیں کہ تقلید کو ان حضرات نے اپنے لیے ایک بہت ہی اہم ترین ضرورت کی چیز سمجھ کر, مشروع چیز سمجھ کر قبول کیا تھا اور اس کے اوپر چلتے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے آپ جس محدث کے بارے میں یا جس فقیہ کے بارے میں, جس عالم کے بارے میں, جس محسر کے بارے میں یا جس صوفی اور بزرگ کے بارے میں کوئی تذکرہ پڑھتے ہیں تو آپ وہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ فلاں کا تعلق شافعیوں سے تھا, فلاں حنبلی مسلک کے تابعدار تھے, فلاں حنفی مسلک کے تھے اور فلاں مالکی تھے. یہ ساری کتابوں میں سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اگر تقلید حرام ہو, تقلید ناجائز ہو اور تقلید کو شرک قرار دیا جائے تو بھائیو بزرگوں, امام ترمذی پکے شافعی تھے. ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ اگر وہ شافعی ہونے کی وجہ سے مشرک ہو گئے تو پھر ان کی کتاب کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ وہ بھی شافعی تھے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق حنفی تھے, لیکن صحیح بات ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ حنفی نہیں اور حنبلی مسلک کے تابعدار تھے. قدر علماء اور محدثین گزرے ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی جن کی بخاری شریف کی شرح فتح الباری بڑی معتبر, ساری دنیا کے علماء کی نظروں میں بہت ہی قابل اعتبار قسم کی شرح ہے, اس شرح کا مصنف علامہ ابن حجر یہ پکے شافعی بزرگ تھے. اسی طرح کتنی مثالیں لیں. علامہ نووی کون تھے؟ یہ شافعی تھے. اور ابن صلاح کون تھے؟ یہ شافعی تھے. علامہ ابن عبد البر کون تھے؟ وہ مالکی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح آپ غور فرمائیں گے تو بے شمار علماء جتنے بھی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کے مقلد نظر آئیں گے. اگر مقلد نہیں تھے تو پھر یقیناً وہ مجتہد تھے. دو ہی صورتیں ہیں, یا تقلید یا نہیں تو پھر اجتہاد. علامہ امین اکاڑوی جو پاکستان میں ابھی قریب میں گزر گئے, اہل حدیثوں کے رد میں انہوں نے کتابیں تصریف فرمائی ہیں. پہلے تو وہ خود اہل حدیث تھے, بعد میں انہوں نے توبہ کی. ان کے مسلک کا بودا پن اور ان کی جو غلط قسم کی چیزیں تھی اور ان کی فریب کاریاں تھی جب ان کے سامنے آشکارا ہو گئی تو انہوں نے توبہ کی اور حنفیت کو قبول کیا. اور اس کے بعد سے مسلسل وہ اس بات پر جو ہے کام کرتے رہے کہ اہل حدیث طبقے کی جو برائیاں اور خباثتیں وہ امت کے سامنے ظاہر کرتے رہے. انہوں نے بات لکھی اور مجھے بڑی پسند آئی, اور واقعتاً ایک حقیقی بات ہے کہ پوری امت کو آپ دیکھ رہے تو وہ دو ہی قسموں پر منقسم آپ کو ملیں گے. یا نہیں تو وہ مقلد, اگر مقلد نہیں تو مجتہد. لیکن ایسا کوئی طبقہ نہیں, ایسا کوئی عالم نہیں جو مقلد بھی نہ ہو اور مجتہد بھی نہ ہو. یہ بیچ کی قسم ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ بیچ کے اندر لٹک رہے ہیں, نہ تو مجتہد ہو سکے اور نہ ہی وہ مقلد ہو سکے. تمام ائمہ کو دیکھ لے, تمام فقہا کو دیکھ لے, تمام مفسرین کو دیکھ لے, تمام محدثین کو دیکھ لے, اگر مجتہد نہیں تو ضرور مقلد ہوں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجماع ہے امت کا. پوری امت شروع کے اب تک اس بات کے اوپر جمی چلی آ رہی ہے کہ جو ہے تقلید کرنا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم نہ ہو یا جن کے اندر ایسی صلاحیت نہ ہو, یہ ضروری ہے بغیر اس کے کوئی چارے کار نہیں. ایک غلط فہمی ان لوگوں نے یہ پھیلائی ہے کہ تقلید کے معنی یہ بتاتے ہیں قبول قول الغیر بغیر دلیل. یہ تو ٹھیک ہے, قبول قول الغیر بغیر دلیل یا بغیر دلیل جو جار مجرور ہے. ظاہر بات ہے آپ علماء کرام ہیں, کسی نہ کسی کا متعلق تو ضرور ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جار مجرور کا تعلق کس سے ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے غیر مقلدین اس کا تعلق کون سے کرتے ہیں, حالانکہ اس کا تعلق کون سے نہیں. بغیر دلیل یا بغیر دلیل جو جار مجرور ہے
علماء کرام ہیں کسی نہ کسی کا متعلق تو ضرور ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جار مجرور کا تعلق کس سے ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے غیر مقلدین اس کا تعلق قول سے کرتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق قول سے نہیں قبول سے ہے. عبارت کے اندر دو لفظ ہے، قبول قول الغیر، ایک شروع میں قبول ہے، دوسرا لفظ قول ہے. یہ لوگ بغیر دلیل کا تعلق قول سے کرتے ہیں اور مطلب یہ بیان کرتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کا قول قبول کر لینا، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. جو قول ہوگا وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوگا، وہ تو دلیل کے ساتھ میں ہوگا، لیکن جو ہم قبول کریں گے وہ بغیر دلیل کے ہوگا. یہ فرق ہے کہ اگر ہم اس کا تعلق قبول سے کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو قبول کر رہے ہیں وہ اس اعتماد پر قبول کر رہے ہیں کہ یہ صاحب قول اس کی دلیل کو جانتا ہے، وہ ہمارے سے اچھے طور پر اس کو سمجھتا ہے، لیکن مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اس کا قول اس لیے کافی ہے کہ یہ آدمی سمجھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو مجھے بتا رہا ہے. لیکن یہ لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں وہ قائل خودی بغیر دلیل ہے. ابو حنیفہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کا قول یہ مانتے ہیں. شافعی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کا قول یہ مانتے ہیں. مالک کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کا قول یہ مانتے ہیں. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دلائل تھے، لیکن ہم جو قبول کرتے ہیں تو دلیل نہیں مانتے. اس لیے دلیل نہیں مانتے کہ بسا اوقات جاہل کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ دلیل کو سمجھ سکے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی پوچھنے والا ہے اس کو دلیل سے سروکار نہیں ہوتا، اس کو تو مسئلے سے سروکار ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے عمل کے لیے ایک پکا عالم بہت ہی مدلل طریقے سے جاننے والا اور اچھے طور پر سمجھا ہوا مجھ کو بتا دے، بس میں اس کی بات پر عمل کر لوں. یہ اعتماد کی بنیاد پر اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو اس لیے بات یاد رکھنا ہے کہ بغیر دلیل جو جار مجرور ہے اس کا تعلق قول سے نہیں، اس کا تعلق قبول سے. دوسری بات، تقلید کے سلسلے میں ان لوگوں کی طرف سے یہ کہی جاتی ہے، تقلید کے معنی ہیں جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو باندھ لینا اور چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے. عام طور پر ان لوگوں نے جو پرچے اور کتابچے تقلید کے سلسلے میں لکھے ہیں، میرے پاس تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہے اور تقلید کے یہ معنی آتے ہیں جانور کے گلے میں پٹا ڈال کے باندھ دینا. یہ سارے مقلد دراصل جانور ہیں، کتے اور بندر ہیں، نعوذ باللہ. اس لیے کہ تقلید کرتے ہیں اور تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، تقلید کے معنی دوسرے کے گلے میں ڈالنے کے ہیں، اپنے گلے میں ڈالنے کے نہیں ہیں. یہ لوگ ایک تو یہ کہتے کہ جانوروں کے گلے میں ڈالنا، اب ہم نے کس کو ڈالا؟ سوال تو یہ ہے. تقلید کے معنی اگر یہ ہے کہ جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالنا، اپنے گلے میں ڈالنا تو نہیں ہے. اس کے معنی تو آتے ہیں تقلد. تقلد اور تقلید کے اندر تو بڑا فرق ہے. تقلید کے معنی اگر یہی ہے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالنا، تو ہم نے اپنے گلوں میں ڈال لیا تو اس کا نام تو تقلد ہوا نہ کہ تقلید ہوا. اور دوسری بات یہ ہے، تقلید کے جو معنی بیان کرتے ہیں صحیح اس کے اندر بددیانتی کرتے ہیں. تقلید کے معنی ہے دوسرے کے گلے میں ہار پہنانا. ہم ابو حنیفہ کو ہار پہناتے ہیں، امام مالک کو ہار پہناتے ہیں، امام بخاری کو ہار پہناتے ہیں، امام مالک کو ہار پہناتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ہار پہناتے ہیں، اور محدثین کو فقہا کو ہار پہناتے ہیں کہ تم نے بڑی اونچی خدمات انجام دی ہے، تم نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اپنی زندگیاں اس کے پیچھے تم نے لگا دی اور تم لوگوں نے ایسا جلیل القدر کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے ہم ان کے گلوں میں ہار پہناتے ہیں. یہ تقلید کے معنی آتے ہیں. لیکن اس کو انہوں نے غلط طور پر توڑ مروڑ کر اور جو ہے لغت اور جو ہے اس کی کتابوں سے ہٹ کر غلط معنی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال بھائیوں، یہ 3 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک قرآن مجید اور دوسرے حدیث پاک اور تیسرے اجماع امت کہ پوری امت کو شروع سے آخر تک آپ دیکھ لیں، محدثین کو دیکھ لیں، فقہا کو دیکھ لیں، مفسرین کو دیکھ لیں، محدثین کو دیکھ لیں اور صوفیاء کرام کو دیکھ لیں، عام علماء کرام کو دیکھ لیں. امت کا پورا طبقہ یہاں سے وہاں تک یا تو مجتہدین کی فہرست آپ کو نظر آئے گی اور ان کی تعداد تو بہت ہی محدود ہے. اگر وہ مجتہد نہیں تو خدا کی قسم شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب مقلد نظر آئے گی. اگر تقلید کو تم شرک کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو جو ہے تمام کی تمام حدیث کی کتابوں سے ہاتھ اٹھا دینا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ بھی ساری کی ساری کتابیں لکھنے والے سب کے سب مقلد تھے، اور مفسرین جو تھے بڑے بڑے مفسرین وہ بھی مقلد تھے، اور اسی طریقے پر اور فقہائے کرام گزرے ہیں وہ بھی مقلد تھے. یہ نہیں تو
مجتہد تھے، اس لیے کسی نہ کسی طور پر یہ ماننا ضروری ہے کہ جو مجتہد نہیں گزرا امت میں وہ ضرور مقلد ہوا ہے، اور تقلید کے بغیر شارع کار نہیں۔ یہ اجماع کی دلیل ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اور چوتھی دلیل وہ قیاس جو ان تینوں دلیلوں سے مستنبت ہو، یہ بھی ایک شرعی حجت اور دلیل ہے، اور یہ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، جیسے اجماع کو نہیں مانتے اور اس آیت کا مصداق ہوئے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اسی طریقے پر یہ لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ قیاس ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک دلیل تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تھا کہ تم کیسا فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے قرآن کا، دوسرے نمبر پر حدیث پاک کا، اور پھر اس کے بعد اجتہاد اور قیاس کا ذکر فرمایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ان کو شاباشی دی تھی اور اس پر خوشی کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ اور اسی حدیث کے بارے میں یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھتے ہیں کہ مشہور احادیث میں سے ہے، مشہور احادیث میں سے ہے، اور اس کے بعد اس کے قوی ہونے کی جانب واضح اشارات فرمائے ہیں، جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری دلیل قیاس کے حجت ہونے کی خود قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے عقل مندو تم اعتبار حاصل کرو، یعنی ایک چیز کو دیکھنے کے بعد دوسری چیز کے بارے میں اس سے قیاس و استنباط کرو، اس لیے کہ ایک چیز کو دیکھ کر عقل مند آدمی دوسری چیز کے بارے میں بھی غور و فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں قیاس کرتا ہے اور اس سے احکام کو تلاش کرتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سارے کے سارے فقہاء اور محدثین نے اس آیت کو حجیت قیاس میں پیش فرمایا ہے۔ اور پھر اجماع بھی ہے امت کا کہ قیاس ضروری، اور میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیاس جو قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اجماع امت سے بھی ثابت، اور ایک دلیل مستقل ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اس دلیل سے بھی تقلید کا ثبوت ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے پر کہ آپ غور فرمائیں کہ ہر آدمی جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ یکساں عقل رکھنے والا نہیں ہے، اور ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی سب کے سب یکساں عقل رکھنے والے نہیں، اور جب یکساں عقل سب کی نہیں اور کم بیش ہے تو قرآن مجید اور احادیث کا ذخیرہ اگر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے ان کی عقلوں کے تفاوت کی وجہ سے اس کے سمجھنے کے اندر بھی ضرور تفاوت و فرق ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر ان لوگوں کو جن کی عقلیں کم ہیں، جن کا علم کم ہے، جن کی فقہ کم ہے، جن کی بصیرت کم ہے، جن کی سمجھ کم ہے، ان کو اس بات کا مکلف نہ بنائے کہ تم اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرو جو زیادہ فقیہ ہیں، زیادہ بڑا علم رکھتے ہیں، زیادہ بصیرت رکھتے ہیں، زیادہ تفقہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کا ان کو پابند نہ بنائے تو خدا کی قسم دین اور شریعت کھیل بن کر رہ جائے گا۔ جیسا کہ بعض طبقے والے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ ایسی منطقی اور بے تکی باتیں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں نکالتے ہیں جس کو سننے کے بعد انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کوئی ایک اللہ والا دیندار انسان ایسی بات بھی کہہ سکتا ہے۔ اس پر ایک لطیفہ مجھ کو یاد آ گیا۔ ایک مشہور محدث کے بارے میں لکھا ہے جو محدث تو تھے لیکن فقیہ نہیں تھے۔ دیکھیے محدثین بھی جب فقہ سے عاری اور خالی ہوتے ہیں تو وہاں پر محدث ہونے کے باوجود ان کو تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ من استجمر فلیوتر، جو آدمی استنجا کو جائے وہ ایثار کرے۔ اب یہ ایثار کیا چیز ہے؟ انہوں نے سمجھا، ایک محدث نے اس کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی وطر پڑھنے کے، تو لہذا جب بھی بیت الخلاء کو جا کر استنجا کو جا کر آتے بغیر وضو کے کھڑے ہو کر 3 رکعت وطر کی نماز ادا فرماتے۔ اب لوگ حیران و پریشان کہ بھائی بیت الخلاء سے وطر کا کیا تعلق؟ جو بیت الخلاء جاتے ہیں آتے ہی بغیر وضو کے وہ بھی وطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے یا کچھ لوگوں نے جن کو معلوم ہوا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کا عمل عجیب و غریب ہے،
تو انہوں نے کہا میں تو حدیث پر عمل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استجمع فلیوتر. اب بتاؤ کہ جس کو فقہ نہ ہو وہ آدمی کتنی فاش غلطی کر رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے وتر کی اور وضو تک نہیں اور حدیث کو دلیل بناتا ہے. اور اس کو بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے فقہ کے باب میں. محدثین جہاں فقہ الحدیث کا باب قائم کرتے ہیں اور وہاں فقہ الحدیث کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر یہ نقطہ اور یہ سمجھانے کے لیے کہ فقہ حدیث کس قدر ضروری ہے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ جو نرا محدث ہو وہ اس طرح کی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک حدیث ہے مشہور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زرقبا تزدد حبا، کہ ایک دن اور ملاقات کیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے. روز 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 جو ہے ملاقات نہ ہو، بیچ میں کچھ فصل بھی ہو جانا چاہیے. اس حدیث کے بارے میں ایک صاحب نے درس دیتے ہوئے جو نیرے محدث تھے اس کو اس طریقے پر پڑھا ذرا نا، حالانکہ وہ تھا زرغبا، نقطے ادھر کے ادھر ہو گئے تھے. جب نقطے ادھر کے ادھر ہو گئے تو انہوں نے اس کو پڑھا ذرا نا تزدد حنا. اب لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے کہ ترجمہ تو یہ نکلا کہ ہم نے کھیتی کی ذرا نا تزدد حنا، تو ہم نے کھیتی کی تو جو ہے ہنا پیدا ہو گیا، مہندی پیدا ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا قصہ بھی بیان کر دیا اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے. حالانکہ وہ حدیث دراصل زرقبا تزدد حبا تھی. اگر ان کو فقہ ہوتی، بصیرت ہوتی تو نرے محدث یہ کام کبھی انجام نہ دیتے. یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں اور اس کی شرح میں سیوطی نے اس کو لکھا ہے. تقریب النووی جو مشہور کتاب ہے نبوی کی، اس کی شرح تدریب الراوی کے نام سے سیوطی نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ درج کیا گیا ہے. اس طرح اور بے شمار واقعات. یہاں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ کسی کی تقلید نہ کرو، خود ہی قرآن دیکھو، خود ہی حدیث پاک دیکھو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ مرقدہ نے جگہ پر لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر جو یہ آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے مسلمانوں راعنا مت کہو اور انظرنا کہا کرو. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت جب سے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے تب سے باقاعدہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں. حضرت نے پوچھا کیسے عمل کرتے ہو اس آیت پر؟ کہنے لگے جب بھی آیت پڑھتا ہوں تو وہ جو بیچ میں راعنا کا لفظ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے کہا رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، اس لیے میں رائنا ہی نہیں پڑھتا. اس لیے کہ اللہ نے خود ہی منع کر دیا تو میں کیسا پڑھوں؟ بھائی بزرگوں اور کیجئے کہ اگر امت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ تم اپنے علماء سے مت پوچھو، اپنے فقہاء سے مت پوچھو، اپنے بڑوں سے مت پوچھو، صاحب بصیرت لوگوں کی طرف رجوع نہ کرو. جس آدمی کے ہاتھ کوئی بخاری شریف کا ترجمہ لگ جائے اور کچھ لگ جائے وہ اس کے اوپر عمل کر لیا کرے، تو خدا کی قسم کبھی وہ عمل نہیں کر سکتا ہے. یہ قیاس کی دلیل ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی. ایک دن میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث اور قرآن کافی ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کیا ان کے جتنے بھی عام لوگ ہیں وہ سب کے سب قرآن اور حدیث کے ماہر ہوتے ہیں؟ کسی جاہل کو پکڑیے، جاہل تو جاہل، کسی عالم کو پکڑیے. ابھی قریب میں میرے پاس ایک صاحب اہل حدیث جو ان کی کسی مسجد کے امام ہیں وہ آ کے پھنس گئے. بڑی لمبی چوڑی بحث 2 دن تک ہوتی رہی. اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ ان کو سر جھکا کے جانا پڑا کہ واقعتاً ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ابھی اسی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو جب عالموں کی حالت کہ ہمارے کسی سوال کے جواب نہیں دے سکتے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے جاہلوں کی کیا حالت ہوگی. چند مسائل کو ان لوگوں نے جو بخاری شریف میں یا ترمذی میں یا کسی اور حدیث کی کتاب میں آئے ان کو ان لوگوں نے بغیر سمجھے رکھ لیا ہے. مثلاً حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس حدیث کے اندر کس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے؟ مقتدی کا بیان کیا گیا ہے یا امام کا بیان کیا گیا ہے یا منفرد کا بیان کیا گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سب کا اگر بیان کیا گیا ہے تو
تو اسی طرح کی حدیث مسلم شریف کے اندر آئی اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی حضرت عبادہ بن ثابت کی حدیث ہے اور یہ بھی حضرت عبادہ بن ثابت کی حدیث ہے، یہ کی حدیث ہے، لیکن امام بخاری ایک لفظ کم روایت کرتے ہیں، امام مسلم ایک لفظ بڑھا کر روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا۔ کیا مطلب ہوا کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور اس کے ساتھ کچھ مزید نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ لوگ صرف سورہ فاتحہ کی بحث کرتے ہیں اور اس حدیث کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ فصاعدا مزید کچھ اور یعنی دم میں سورج جب تک نہ کرے اس کی نماز کو بھی ناقابل اعتبار قرار دیا اور فرمایا لا صلاۃ۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر یہ لا صلاۃ والی حدیث امام کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے اور مقتدی کے لیے بھی ہے، تو اس حدیث کو جو مسلم میں آئی وہ صحیح حدیث ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ مقتدی کو مزید کچھ پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ظاہر بات ہے اگر لا صلاۃ والی حدیث سے سورہ فاتحہ کا فرض ہونا مقتدی کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے تو فصاعدا والی حدیث سے مزید ایک اور سورت کا ملانا بھی اسی حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی کمزور سے کمزور اور کوئی بڑے سے بڑا غیر مقلد ہو کوئی اس بات کو تجویز نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی؟ معلوم ہوا کہ یہ حدیث پاک دراصل امام یا منفرد کے بارے میں ہے اور مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ فصاعدا کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ منفرد کے بارے میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام کے بارے میں ہے اور مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ اور یہی بات اگر امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ اس لا صلاۃ والی حدیث کو جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے مخصوص کرتے ہیں امام کے ساتھ یا منفرد کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ بخاری پر عمل نہیں کرتے۔ اس طرح میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو الجھاتے ہیں، ایک بات دکھاتے ہیں اور بہت سی باتوں کو بھلا جاتے ہیں اور الجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ دراصل چند باتیں ان کے پاس ہے، ورنہ تو اور مسائل آپ ان کے سامنے پیش کر کے دیکھ لیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، لطیفہ نہیں واقعہ ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اہل حدیث عالم نے مناظرے کے لیے چیلنج دیا، حضرت نے اس کو قبول کر لیا اور یہ طے ہوا کہ ایک جگہ بند کمرے میں چند لوگ بیٹھیں گے اور گفتگو ہوگی۔ چنانچہ اسی طریقے پر گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مجھے ادھر اور ادھر کے اقوال نہیں سنائیں گے، آپ کا کام صرف یہ ہوگا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میرے سامنے پیش کریں، میں اس کی دلیل قرآن سے، حدیث سے اور دلائل سے دوں گا، یہ میرا کام ہوگا۔ آپ کا کام ابو حنیفہ کا کوئی قول جس میں آپ کو اشکال ہے وہ پیش کرنا، اور میرا کام امام ابو حنیفہ کے قول کی دلیل پیش کرنا ہے۔ لیکن ابو یوسف نے کہا، فلاں نے کہا، شامی نے کہا، یہ میرے پاس میں نہیں، ابو حنیفہ کا میں مقلد ہوں، اس لیے ابو حنیفہ کا قول تم پیش کرو، دلیل کے ساتھ میں پیش کرو، اس کی دلیل میں تم کو دوں گا۔ بات طے ہو گئی، مناظرہ ہوتا رہا، گھنٹوں مناظرہ ہوا، جو اشکالات ان کو تھے وہ پیش کرتے رہے۔ حضرت الامام النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دلائل فراہم فرمائے، اور دلائل ایسے مضبوط اور پکے پکے دلائل تھے کہ وہ اشش کرتے جاتے تھے، اور جب مناظرہ ختم ہوا تو وہ غیر مقلد صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ جیسا مجتہد اور پھر بھی ابو حنیفہ کا مقلد ہے۔ اس پر فوراً حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ افسوس کہ آپ جیسا جاہل اور پھر بھی غیر مقلد ہے۔ تو بھائی ان کے یہاں تو یہ جہالت اور اس کے ساتھ میں غیر مقلدی ہے، اور ہمارے ائمہ کا یہ حال ہے۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، یہ مجھے جو عنوان دیا گیا تھا، اس عنوان میں مزید ایک چیز ہے لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے، جو باتیں اس وقت ذہن میں آ سکی بغیر کسی تیاری کے، شاید بے ترتیب یا بے ترتیب جیسے کچھ ہو سکا میں نے آپ کے سامنے وہ رکھی ہے۔ کوئی بات ناگوار خاطر گزری ہو تو معافی کی درخواست کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ